السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک احمدی 3 سالہ معصوم بچی نے اپنا عقیدہ بتا کر، کیونکہ ماں باپ وہی عقیدہ بچوں کو سکھاتے ہیں جو ان کا اپنا ہوتا ہے، لیکن بچی نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر کے پاکستان کے مولویوں کو پریشان کر دیا ہے، اور قومی اسمبلی میں بیٹھنے والے 1974 میں جو مولوی اور سیاستدان انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اس کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، کیونکہ معصوم بچہ جو عقیدہ بتاتا ہے وہ ماں باپ سے سیکھا ہوا ہوتا ہے، اور ماں باپ کا وہی عقیدہ ہوتا ہے۔ یہ کچھ لوگ مولوی سیاستدان جو کٹر قسم کے ہیں، جو مکذب ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اسمبلی کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے، یہ تسلیم کریں پہلے فیصلے کو، مگر ایک معصوم بچی نے ان سب کو جھوٹا قرار دے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ اگر سچے مسلمان ہیں تو احمدی مسلمان ہیں جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کی ختم نبوت پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے آپ یہ ویڈیو سنیں گے تو اس انٹرویو کے سننے کے بعد جو مکذبین ہیں ان کو تو ڈوب مرنا چاہیے، یا پھر بچی کی باتوں پر ایمان لا کر توبہ کرنی چاہیے اور وقت کے امام کو مان کر اپنی عاقبت سنوارنی چاہیے۔ سنیے یہ ویڈیو میں بچی کیا کہتی ہے۔ اور میرے دوستو، یہ سبق اس ایک قادیانی کو یاد نہیں کروایا گیا، اس ایک قادیانی کا سبق نہیں ہے، یہ ہر قادیانی کو بچپن میں پڑھایا جاتا ہے۔ میرے موبائل کے اندر ایک ویڈیو تھی، کوئی 2.5 سال کی بچی ہوگی، 2.5 سال کی بچی بولتی بھی مشکل سے، یا زیادہ سے زیادہ 3 سال کی بچی، اس کی ماں اسے چند سوال پوچھ رہی ہے اور وہ بچی اس کے جوابات دے رہی ہے۔ اس نے پوچھا کہ ہمارا کلمہ کیا ہے، تو بچی کلمہ پڑھ کے سنا رہی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ پھر پوچھتی ہے جی کہ ہمارے نبی کون ہے، وہ کہتی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا جی کہ ہمارے نبی وہ کون ہے، اس نے کہا جی وہ خاتم النبیین ہے۔ اس نے کہا اچھا بتاؤ کہ مرزا غلام احمد قادیانی کون ہے، اس نے کہا مسیح موعود۔ اس نے کہا کہ منارۃ المسیح کدھر ہے، اس نے کہا قادیان کے اندر۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے، وہ کہتی وفات پا چکے ہیں۔ اس نے کہا وفات مسیح پر کوئی آیت پڑھ کے سناؤ، وہ کہتی وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ رسل۔ میں آپ کو ویڈیو سنوا سکتا ہوں، دکھا سکتا ہوں۔ اس نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی بچی نے۔ اس نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے قرآن میں اللہ نے کون سا لفظ استعمال کیا، وہ بچی کہتی انی متوفیکا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے مرزا قادیانی کے بعد اپنی کون سی قدرت کا اظہار فرمایا، وہ کہتی خلافت علی منہاج النبوہ۔ میں ساتھیوں کو سبق پڑھا رہا تھا، کورس پڑھا رہا تھا، تو میں نے ان سے پوچھا، عوام الناس سے، ابھی یہ ہم نے کورس شروع کیا لاہور ڈیفنس کے اندر، جو پروفیشنلز ہیں ان کے واسطے چند کلاسز کا ہم نے انتظام کیا۔ ان سے میں نے پوچھا کہ خلافت علی منہاج النبوہ کیا چیز ہے؟ میں نے کہا تم میں سے پہلے کبھی کسی نے لفظ سنا؟ کہتے نہیں۔ میں کہا تم نے سنا نہیں تو تمہیں پتا کیا ہوگا، اس کا کانسیپٹ کیا ہے، تمہیں کیا پتا ہوگا؟ میں کہا وہ 2.5 سال کی بچی، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اور ہم نے کبھی اس کا نام تک نہیں سنا۔ یہ کتنے ہیں؟ 1۔ نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ قرآن کریم کے پارے کتنے ہیں؟ 3۔ خانہ کعبہ کہاں ہے؟ مکہ۔ منارۃ المسیح کہاں ہے؟ کٹیا۔ ہم کون ہیں؟ احمدی سمان۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خاتم النبیین۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ قرآن کریم کی کسی ایک آیت سے ثابت کریں۔
قرآن اور حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے کون سا لفظ آیا ہے؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کون ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی دوسری قدرت قائم کی؟ خاتم النبیین کا مطلب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کون سے نام سے پکارا ہے؟ اس کا مطلب آخری مہاجر ہے؟ نہیں. تو کیا مطلب ہے؟ مہاجر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے مسیح کو کون سی حدیث کی کتاب میں 4 بار نبی اللہ فرمایا؟ صحیح مسلم. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام ایک نبی ہیں؟ کون سے نبی ہیں؟ شاباش. تو صحیح بخاری میں آنے والے مسیح کے متعلق اور کیا بتایا گیا ہے؟ شاباش. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سے نبی کی امت میں سے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام. اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کون سے نبی کی امت میں سے ہیں؟